إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں پھر وہ مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں. یہ اس کے ذمہ ایک سچا وعدہ ہے. تورات اور انجیل اور قرآن میں اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے؟ پس تم اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ کی راہ میں اللہ ہی کی دی ہوئی چیز کو دینا جس سے اللہ خوش ہو، یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے. ہماری جان، ہمارا مال، یہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. لہذا جب کوئی شخص اللہ کے ساتھ اس کا سودا کر لیتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں ان کو دیتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو خوشخبریاں دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں
کہ جانیں اس نے دی، مال اس نے دیے، اور وہ پھر ہم سے ہی سودا کر رہا ہے کہ ہم اس کے راستے میں خرچ کریں، اور پھر وہ ہمیں اس کے بدلے میں جنت ہی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہمیں ان چیزوں کا مالک بنا دے گا۔ لہذا انسان کو اس ڈیل پر، اس سودے پر خوش ہونا چاہیے کہ ہماری جان انتہائی حقیر ہے، ہمارے مال کتنے دے سکتے ہیں، یعنی بہت ہی کم چیز ہے نا جو ہم دے رہے ہیں، اور بدلے میں بہت کچھ ملنے والا ہے۔ خیر و ابقا، جو بہتر بھی ہے اور ہمیشہ بھی رہنے والا ہے۔ لیکن اس میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ جب ہم یہ معاہدہ کر لیتے ہیں اپنی جان و مال کا، پھر ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر اگر جان اللہ کے راستے میں چلی جاتی ہے تو انسان کو شہادت نصیب ہوتی ہے، اور شہیدوں کے جنت میں سب سے خوبصورت گھر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ 2 شخص آئے اور مجھے ایک درخت پر چڑھا کر لے گئے، پھر ایک خوبصورت اور بہترین گھر میں لے گئے جس سے زیادہ خوبصورت گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ان دونوں نے مجھے بتلایا کہ یہ شہیدوں کا گھر ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ معاہدہ کرنا، اپنی جان اور مال دے کر اس کی رضامندی خریدنا، یہ سب سے زیادہ شرف والا کام ہے، انتہائی قدر و منزلت والا کام ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے یہ معاہدہ کر رکھا ہے؟ تو سب سے عقل مند انسان تو وہ ہے جو اپنی قیمتی ترین چیز سب سے زیادہ بہترین جگہ پر انویسٹ کرتا ہے۔ اس معاہدہ کرنے والوں کی صفات کیا ہیں؟ یہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ یہاں ایسے سچے مومنوں کی 9 صفات بتائی گئی ہیں۔ پہلی 6 صفات میں معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد بیان کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے۔ 7ویں اور 8ویں کا تعلق مخلوق سے ہے، الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور آخری صفت کا تعلق دونوں سے ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، توابین ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دن میں 100 بار توبہ کرتے تھے، اور پھر اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے اس سے بہتر ذکر کوئی نہیں، کیونکہ بہرحال انسان جب کوئی بڑا کام کرتا ہے نا تو اس سے غلطیاں بھی بعض اوقات بڑی بڑی ہو جاتی، تو ان غلطیوں کو توبہ استغفار ہی دھوتی ہے۔ اور پھر سائحون جو ہے یہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے، اللہ کے دین کا علم سیکھنے والے طالب علم بھی ہیں، اور روزہ رکھنے والے بھی اس کا معنی کیا گیا ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ روزہ رکھتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ کئی لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کر دیا، تو یہ درست نہیں۔ جو بھی اللہ کا حکم ہے وہ سب اس میں آ جاتا ہے، اور انسان اللہ کے دین پر جتنا بھی ثابت قدم ہوگا اتنی ہی اس کے لیے خیر و برکت، بھلائی، رضامندی کی خوشخبری ہوگی۔ اس نبی اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے اللہ سے بخشش مانگے، اگرچہ وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو گیا کہ یہ جہنم کے ساتھی ہیں۔ یعنی کسی کے لیے بخشش کی دعا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کے لیے بڑی ہمدردی رکھتے ہیں۔ آپ کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ جس سے آپ کا کوئی تعلق ہوتا ہے، کوئی کنسرن ہوتا ہے، اور ایک محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اگر انسان کسی مشرک کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ تو مومنوں کو اجازت نہیں کہ وہ ایمان والوں کے باہر کسی سے محبت کریں، اور پھر خواہ قرابت داری کیوں نہ ہو، ایک اچھا تعلق ضرور ہوگا لیکن دل کا تعلق صرف ایمان والوں سے ہی ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر خاص طور پر ایسے رشتہ داروں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو ایمان پر نہ ہو، تو ان کی ہدایت کی دعا تو کی جا سکتی ہے لیکن مرنے کے بعد ان کی بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ اگر والدین ہوں تو ان کے جنازے اور کفن دفن کے انتظامات میں شرکت کی جا سکتی ہے لیکن ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے کیونکہ روک دیا گیا ہے۔ اگر کوئی مومن نہ اپنے رنگ کا ہے، نہ نسل کا ہے، نہ کوئی جان پہچان ہے، لیکن آپ اس کے جنازے میں جاتے ہیں اور خیر خواہی سے دعا کرتے ہیں، تو یہ دراصل اس کا حق ہے آپ پر کہ آپ ایسا کریں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا محض ایک وعدے کی بنا پر تھا جو اس نے اس سے کر لیا تھا، پھر جب اس پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گیا۔ بے شک ابراہیم یقیناً بہت آہوزاری کرنے والا، بہت بردبار تھا۔ اواہ، آہ بھرنے والے کو کہتے ہیں، مراد ہے بہت دعائیں کرنے والا، اور رقیق القلب اور نرم دل۔ اور اس سے زیادہ نرم دلی کیا ہوگی کہ باپ اتنے سخت لہجے میں کہتے ہیں کہ نکل جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، پتھر مار کے ہلاک کر دوں گا۔ وہ کیا جواب دیتے ہیں؟
سلام علیکم، میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے حلم اور بردباری کی دعا کرنی چاہیے، جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کرے. اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد بھٹکا دے، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وہ چیزیں واضح نہ کر دے جن سے وہ بچیں. بے شک اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کب پکڑتے ہیں؟ جب وہ بات کو واضح کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کسی ہدایت پر چلنے کی نیت رکھنے والے کو گمراہ نہیں کرتا. ہاں، جانتے ہوئے گناہ کرنا انسان کے لیے گمراہی کا باعث بن جاتا ہے، اور جسے شرعی حکم کا پتہ ہی نہ ہو اور وہ اس کی وجہ سے غلطی کر رہا تو اسے جاہل کہا جا سکتا ہے، لیکن گمراہ نہیں کہا جا سکتا. بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار. یقیناً اللہ نبی پر مہربان ہوا اور ان مہاجرین و انصار پر بھی جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں آپ کی پیروی کی، باوجود اس کے کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، پھر وہ ان پر مہربان ہوا. بے شک وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر کچھ مہربانیاں بھی کی ہیں، ان کو خاص رسپیکٹ دی ہے عام مومنوں کے مقابلے میں. اور اس میں یہ کہ تنگی کی گھڑی کی بات ہے، ساعۃ العسرہ، ہر شخص کی زندگی میں ساعۃ العسرہ آتی ہے، لیکن کرنے کا کام کیا ہے؟ انسان اس وقت بھی اللہ کو مضبوط تھامے رکھے اور یہ سوچے کہ تکلیف کے لمحات ہمیشہ نہیں رہتے، اور پھر خود اپنے لیے ثابت قدمی کی دعا بھی کرنی چاہیے. اور ان پر بھی مہربان ہوا جو پیچھے رہ گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان پر ان کی جانیں بھی تنگ ہو گئی، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہیں مگر اسی کی طرف، پھر وہ ان پر مہربان ہوا تاکہ وہ توبہ کریں. بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. جی، یہ 3 صحابہ تھے نا جن کے پیچھے میں نے ذکر کیا ہے، تو یہ تقریباً ہر غزوے میں شریک ہوتے تھے، لیکن غزوہ تبوک میں سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، تو اس لیے ان پر زمین کشادگی کے باوجود تنگ کر دی گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کی توبہ قبول کر لی، کیونکہ یہ سچی توبہ کرنے والے تھے. مومن پہ زمین تنگ پڑ سکتی ہے، تکلیف بڑی سے بڑی آ سکتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت بھی آتی ہے. اور جو سچا انسان ہوتا ہے نا، تو سچائی کا اختتام خوشیوں پر ہی ہوتا ہے. اور مختلف آزمائشوں کے وقت انسان کو اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے تاکہ انسان کا ایمان سلامت رہے اور امید سلامت رہے، کیونکہ اگر توکل نہ ہو تو پھر امید بھی ختم ہو جاتی ہے. استاذہ ایک چھوٹا سا شیئر کرنا چاہوں گی. تو ایک ہماری اسٹوڈنٹ تھی، تو ہم نے رمضان راشن کی ڈونیشنز کلیکٹ کر رہے تھے، تو $35 کا پیکج تھا، تو انہوں نے 350 ڈونیٹ کر دیا نا غلطی سے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا نہیں تو 35 تھا. کہتی وہ اچھا کوئی بات نہیں، اللہ کے راستے میں گیا. تو میں اتنا مجھے خوشی، میں نے کہا کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے غلطی بھی ہو گئی تو اللہ کے راستے میں، تو یہ دل کی وسعت ہوتی ہے نا سادہ، کہ ہمارے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ تو $5 بھی زیادہ آ جائیں تو جھگڑا کرتے ہیں کہ وہ واپس لوٹائیں، خاص طور پہ فیس کے معاملے میں. فیس کو تو تاوان ہی سمجھتے ہیں، یعنی ہم جتنا چاہیں بینیفٹ حاصل کر لیں لیکن سب کچھ فری ملے، کیونکہ اس کی کوئی کاسٹ نہیں ہے نا. یعنی جو آپ کو دین کے نام پہ کچھ دیا جاتا ہے اس کی کاسٹ کیا ہوئی؟ کوئی کاسٹ ہی نہیں. وہ سب کچھ آسمان سے اترتا ہے اور آپ کو مل جاتا ہے، من و سلوہ ہے. فیس کی بات ہوئی تو کیونکہ کئی لوگ اس طرح کی بات کر دیتے نا کہ اچھا اب اتنی فیس ہے یا فیس بڑھائی ہے تو پھر کیوں ایکسٹرا ڈونیشنز کی بات کرتے. تو میں سوچ رہی تھی کہ کتنا ضروری ہے لوگوں کو آگاہ کرنا کہ آپ سمجھے کہ جو ہمارے ویک ڈیز کے کورسز کی فیس ہے اس سے تو ہمارے منتھلی کلیننگ اور یوٹیلیٹی چارجز بھی پورے نہیں ہوتے. دس از فیکٹ، فائنینشیل ایک سمجھے کہ انسائڈر رپورٹ والی بات ہے کہ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جگہ جہاں پہ دین سکھایا جاتا ہے کہ کسی دن اس چیز سے بھی انسان ناری ہو جائے کہ لائٹ نہ جلے یا ہیٹنگ یا اس پہ آپشن ہو. اور ابھی جیسے اتنی سنو ہوئی ہے، نو بڈی کیئرز، ہم اپنی ڈرائیو وے صاف کر کے بڑا وہ سمجھتے ہیں، اور یہاں کے جو کانٹریکٹر ہیں $1000s in a month جاتے ہیں، کہاں وہ فیس پوری کریں گے. اور ایک یہ الحمدللہ یہ وہ بل بورڈ ہے جو ہماری ایک بہن نے اسپانسر کیا، اور 20,000 لوگوں کا سمجھے کہ ویو پر ویک ہے اس کے پاس سے گزر رہے تھے. دس از اے ویری بزی انٹرسیکشن ان مسیساگا، اور یہ اللہ کے کلام کا پیغام یعنی لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اور میرا دل چاہتا ہے جیسے آپ ڈریمز کی بات کرتے ہیں تو ون آف دوز تھنگز اس میں دل چاہتا ہے نارتھ امریکہ کے ہر شہر میں ہم اس طرح کے بل بورڈز لگوائیں، اور یہاں جب ہم رہتے ہیں تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں.
انشاءاللہ سب کے اور تعاون اگر سے اس کو دیکھ کر کسی کے دل میں دعا کرنے کا خیال آ گیا اور ڈرائیو کرتے کرتے دعائیں کرنے لگا تو اس کا تو کام ہو گیا جس نے اسپانسر کیا. خود اس کے لیے کتنی خاموش دعائیں ہوں گی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ساتھ مل کے رہو، کیونکہ انسان کی صحبت اور کسی کا ساتھ انسان کے بناؤ اور بگاڑ میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اگر انسان کا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا منافق قسم کے لوگوں اور جاہلوں کے ساتھ ہو تو اس کے اثرات انسان پر آتے ہیں. اگر اس کے برعکس اچھے ایمان والے پکے ایمان والے اور راسخ العمل لوگوں کی صحبت میں انسان ہو تو انسان کو اپنی کمزوریوں پر غالب آنے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو تھے وہ صادقین. لہذا ہمیں اگر عام انسانوں میں کوئی ایسا نہیں نظر آتا تو کیا کریں؟ سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، اس کے بارے میں لیکچر سنیں تو آپ کے اندر ایک ایمانی جوش پیدا ہوگا اور پھر آپ کے اندر بھی وہ سچائی آئے گی. یعنی منافق جو تھے وہ جھوٹے ہوتے ہیں اپنے قول و فعل میں، ایمان والے سچے ہوتے ہیں، تو پھر اس سچائی کے ساتھ آپ بھی نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں گے. اہل مدینہ اور ان کے آس پاس رہنے والے بدویوں کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ مناسب تھا کہ یہ آپ کی جان سے بے پرواہ ہو کر اپنی جانوں کو عزیز رکھیں. یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کے راستے میں کوئی پیاس اور تھکاوٹ اور بھوک نہیں پہنچتی، اور نہ وہ کسی ایسی جگہ قدم رکھتے ہیں جو کفار کو غصہ دلائے، اور نہ دشمن کے مقابلے میں وہ کوئی چیز حاصل کرتے ہیں مگر یہ کہ ان کے لیے اس کے بدلے میں ایک نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے. بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. یہاں پر صحابہ کا عمل بتایا گیا کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا خیال رکھتے تھے، لیکن کچھ اور ایسے ہیں کہ جو یہ کام نہیں کرتے. یعنی صرف نوافل اور اذکار اور تلاوت ہی اعمال صالحہ نہیں ہوتے، بلکہ کچھ اور کام بھی ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو درجات میں کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک کام دین کی حفاظت. اور اس راستے میں کوئی بھی جو تکلیف انسان کو پہنچے، کوئی بھی پریشانی اس کو لاحق ہو، وہ سب عمل صالح ہوتی ہے. کوئی تھکاوٹ اور کوئی بھوک، جس کا یہاں بھی ذکر کیا گیا، پیاس، تھکاوٹ، بھوک، یعنی اگر آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ کی اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے کا بھی آپ کو پورا وقت نہیں مل رہا تو وہ سب چیزیں بھی نیکی کاؤنٹ ہوتی ہیں. اور نیک اعمال کا اجر تھکاوٹ کے مطابق ہوتا ہے.
حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے عمرے کی ادائیگی کے دوران فرمایا، تمہارے لیے تمہاری تھکاوٹ اور تمہارے خرچ کرنے کے مطابق ثواب ہے، یعنی جتنا تم کرو گے اتنا ہی تمہیں ملے گا، اور جو بھی چھوٹی اور بڑی چیز وہ خرچ کرتے ہیں اور جو وادی بھی وہ پار کرتے ہیں ان کے لیے اجر لکھ دیا جاتا ہے، تاکہ اللہ انہیں ان بہترین اعمال کا بدلہ عطا کرے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی کوئی بھی کام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا وہ سب کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اور ایک اور بڑی ہی خوبصورت بات یہاں بتائی گئی ہے کہ نیک کام کے ارادے سے جب انسان گھر سے نکلتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، تو ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے اس کے لیے۔ یعنی آپ مثلا یہاں پڑھنے کے لیے آئے، قرآن سننے کے لیے آئے، اس مجلس میں شریک ہونے کے لیے آئے، یا مسجد میں کوئی نماز پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے آئے، تو جو ہی وہ گھر سے قدم نکالتا ہے اس کا اجر لکھا جاتا، جو وادی وہ پار کرتا ہے اور جتنا پیٹرول گیس جو بھی استعمال ہوتی ہے ان سب پر اجر لکھا جاتا ہے، وہ سب بھی کاؤنٹ ہوتا ہے، وہ سب بھی نیکی شمار ہوتا ہے، تاکہ اللہ انہیں ان بہترین اعمال کا بدلہ عطا کرے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو معمولی نہ سمجھے، بس نیت اچھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مومنوں کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل جائیں، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلے تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور جب وہ ان کی طرف واپس لوٹ کر جائیں تو اپنی قوم کو خبردار کریں تاکہ وہ گناہوں سے بچیں۔ اب تک جہاد کی بات ہو رہی تھی، اب سب کو یہ فکر ہوئی کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں نہیں نکلے گا، یعنی جنگ کے لیے نہیں نکلے گا، تو اس کی پکڑ ہو جائے گی، کیونکہ 3 صحابہ کا جو 50 دن تک ان سے بائیکاٹ کیا گیا، اس کے بعد ہر کوئی بہت کانشیس ہو گیا۔ تو اس پر یہ کہا گیا کہ ضروری نہیں کہ ہر موقع پر ہمیشہ سب نکل جائیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ کچھ لوگوں کو نکلنا چاہیے اور کچھ لوگوں کو دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور ہر طرف سے لوگوں کو دینی مراکز، علمی مراکز کی طرف اکٹھے ہو کر سیکھنا چاہیے، اور پھر جب سیکھ چکے تو واپس جا کر اپنے اپنے قوم اور اپنے اپنے علاقے میں لوگوں کو سکھانا چاہیے۔ اس سے دین کے علم کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے، اور اس علم کے لیے نکلنا بھی جہاد فی سبیل اللہ ہی کی ایک قسم ہے، کیونکہ کوئی شخص جہاد کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس علم نہ ہو۔ تو اوور آل بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی توانائیوں کو اللہ کے دین کو قائم کرنے میں لگانا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظة واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کفار میں سے جو تمہارے آس پاس ہیں ان سے جنگ کرو، اور لازم ہے کہ وہ تم میں کچھ سختی پائیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اب مدینہ کے رہنے والوں کو اور پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ ہر کوئی اپنے قریب کے علاقے کا ذمہ دار ہے، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان منافقین میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا، تو رہے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں تو اس صورت نے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن کے نزول سے مومن کا ایمان بڑھتا ہے اور منافق کا نفاق بڑھتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیج کتنی بھی عمدہ کوالٹی کا ہو، اگر زمین اچھی نہیں تو وہ بیج ضائع ہو جائے گا، اس سے کچھ نہیں نکلے گا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، کچھ دلوں پر اثر نہیں کرتا، اور کچھ کے دلوں پر اثر کرتا ہے تو ان کی آنکھیں آنسوں سے چھلک رہی ہوتی ہیں۔ تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ فرق کس چیز کا ہے؟ فرق ہمارے اندر کا ہے۔ قرآن تو قرآن ہے، صحابہ بھی یہی قرآن پڑھتے تھے، تابعین بھی اور امت کے باقی اچھے لوگ بھی، اور آج ہم بھی یہی پڑھتے ہیں، اور بے شمار لوگ حفظ بھی کر رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، لیکن نہ دل بدلتے ہیں نہ عمل بدلتے ہیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جس میں یہ تین باتیں پائی جاتی ہوں اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے: عالم کی صحبت اختیار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور روزے رکھنا۔ اور یہ تینوں چیزیں آپ کو میسر ہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی ایمان نہ بڑھے تو پھر ہمارا اپنا ہی قصور ہے۔ اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو اس صورت نے ان کی نجاست میں مزید نجاست کا اضافہ کر دیا، اور اس حال میں مرے کہ یہ کافر تھے۔ تو نفاق چونکہ دل کی بیماری ہے، اس لیے اس کو مرض یہاں کہا گیا، اور وہی باتیں جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتی ہیں منافقین کے لیے گمراہی میں اضافے کا سبب بن جاتی ہیں، کیونکہ جب دل ہی ٹھیک نہ ہو، اندر ہی ٹھیک نہیں، نیت ہی ٹھیک نہیں، تو ٹھیک چیزیں بھی پھر خراب نظر آتی ہیں۔ بیمار دل قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کیا بھلا یہ منافق دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال 1 یا 2 بار آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی نہ یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں؟ یعنی مدینہ میں رہنے والے جو منافقین تھے ان کا نفاق کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا تھا، ان کی سازش پکڑی جاتی، ان کا راز فاش ہو جاتا، کوئی جنگ پیش آتی تو وہ ان کے لیے آزمائش بن جاتی کیونکہ انہیں پیچھے رہنا ہوتا تھا۔ کبھی وہ پیچھے پیچھے ایسی باتیں کرتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی۔ تو جب بھی کوئی ایسا موقع پیش آتا تو بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرتے، لوٹتے، شرمندہ ہوتے، معافی مانگ لیتے اور سیدھے رستے پہ آ جاتے، وہ ہمیشہ جھوٹ، مکر، فریب سے اپنے غلط کام پر پردہ ڈالتے۔ اچھا، یہ آزمائش صرف ان پر نہیں آتی تھی، ہر سال ہر انسان پر کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہے۔ تو انسان کو اس وقت غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ آزمائش جو مجھ پر آئی ہے اب مجھے یہ کیا سکھانے آئی ہے۔ یعنی جتنی بھی مصیبتیں وہ دراصل آزمائشیں ہوتی ہیں، یا وہ خالق کی طرف پلٹنے کا موقع دیتی ہیں اور یا وہ پھر انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ پھر یہ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ تکبر، نفاق، یہ انسان کو ایمان اور نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے، کیونکہ انسان سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتا۔ اور سورت کے اختتام پر اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آ گیا ہے جسے تمہارا مشقت میں پڑھنا گراں گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کا حریص ہے، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جب مومن دکھ میں ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوتی، تکلیف ہوتی۔ یعنی وہ انسان ہی کیا ہے جیسے کسی انسان کی دکھ درد تکلیف پر کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، اس کا وہ احساس ہی نہ کرے۔ کچھ لوگ ایسے ہی کولڈ ہوتے ہیں، سرد دل، آپ بیمار ہوں، آپ تندرست ہوں، آپ کے اوپر کوئی پریشانی ہو، وہ پوچھتے بھی نہیں، ان کو کوئی کنسرن ہی نہیں ہوتا، ان کے کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے کہ کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی تو آپ کو گراں گزرتی، آپ اسے محسوس کرتے، اور اسی طرح صرف خاص تکلیف کے موقع پر نہیں، امت پر آپ نے ہر ممکن آسانی کی اور آسان طریقے اختیار کیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت پر اور لوگوں کو گمراہی سے بچانے کی سخت حرص تھی، اور اس پہ انہوں نے اپنی جان کو گلا ڈالا تھا، اور وہ انتہائی مہربان تھے اور رؤوف بھی تھے۔ رؤوف ایسا شخص ہوتا ہے جسے سختی یا مصیبت دیکھ کے ترس آ جائے، اس کا دل پسیج جائے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، یعنی سب کے لیے رحمت کا پیغام تھا، مگر خاص طور پر مومنوں کے لیے. اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں ان کی امت میں سے بنایا جو دنیا میں بھی آسانیاں چھوڑ کر گئے اور قیامت کے دن بھی شفاعت کر کے آسانی کریں گے انشاءاللہ. اب آپ دیکھیے کہ انڈیویجولی اور کلیکٹیولی جب ہم کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، سنت کو کچھ کنسلٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس موقع پر کیا کیا تھا؟ اگر نہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ کے اسوہ حسنہ کو دیکھیں، اور خاص طور پر یہ جو 4 عظیم صفات یہاں بیان ہوئی ہیں یہ اپنے اندر بھی لانے کی کوشش کریں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے مشابہ ہیں. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے. پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا، اور وہ رب ہے عرش عظیم کا. یہ بات کیوں کہے گی؟ اس لیے کہ اگر کوئی اپنے نبی کی قدر نہیں کرتا، ان کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتا تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے، ورنہ نبی کو تو اللہ ہی کافی ہے. تم قدر کرو یا نہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پھر یہ جو آخری کلمہ نا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے صبح شام 7 دفعہ یہ پڑھا اللہ اس کی پریشانیوں میں اس کی کفایت کرے گا. اور جب لوگ منہ موڑ لیں، لوگ بے وفائی کر جائیں، لوگ آپ کو چھوڑ دیں، لوگ آپ سے دھوکہ کریں، آپ کو چیٹ کریں، یا کسی بھی قسم کی مشکلات آپ کو گھیر لیں، تو یہ کلمہ ادا کریں، اس کو پڑھتے رہیں. سورۃ یونس، یہ سورت مکی ہے، اس کی 109 آیات ہیں. یہ ان سورتوں میں سے جن کی 100 آیات ہیں. واصلہ بن اسقا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تورات کی جگہ 7 ابتدائی طویل صورتیں دی گئیں اور مجھے زبور کی بجائے 100 آیات والی صورتیں دی گئیں، اور انجیل کے بدلے میں مثانی، یعنی جن میں آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور مجھے مفصل صورتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سورت محمد سے اخیر تک کے ساتھ فضیلت دی گئی. ترتیب کے اعتبار سے 10 نمبر صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 51 نمبر صورت ہے. نام اس کا یونس اس لیے کہ اس میں حضرت یونس کا واقعہ بیان ہوا ہے. یہ قرآن کی پہلی صورت ہے جو کسی نبی کے نام پر رکھی گئی. اس میں قرآن کے معجزے سے متعلق 5 چیلنج والی آیات میں سے ایک شامل ہے. اس میں الحق کا لفظ 21 بار دہرایا گیا ہے. یہ واحد صورت ہے جس میں فرعون کے ڈوبتے وقت کہے گئے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں. تو سورت توبہ کا اختتام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر ہوا، اور یونس کا آغاز بھی انہی کے ذکر سے ہوتا ہے. سورت توبہ میں بیان ہوا کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو منافقین کیا کہتے ہیں، جبکہ سورت یونس میں آیا کہ کفار قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الكتاب الحکیم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل
لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. حکمت والی کتاب دانائی اور حکمت سے بھری ہوئی، اس میں کوئی خطا نہیں، نہ کوئی عقل کے خلاف بات ہے اور نہ ہی کم درجے کی کوئی چیز ہے، اور انتہائی محکم اور مضبوط بھی ہے. اگر کوئی اس کتاب کی طرف توجہ نہیں کرتا تو حکمت سے محروم رہ جائے گا. کیا لوگوں کو اس پر تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کی طرف وحی کی کہ لوگوں کو خبردار کیجیے، اور جو ایمان لے آئے انہیں خوشخبری دے دیجیے کہ ان کے رب کے ہاں ان کے لیے سچا مرتبہ ہے. لیکن کافروں نے کہا یہ شخص تو یقیناً کھلم کھلا جادوگر ہے. تو یہ تھا مشرکین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کہ یہ شخص جو ہم جیسا ہی ہے، ہماری جیسی زندگی بسر کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، وہ اللہ کا رسول بن گیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں جو بشر الذین کی بات کی گئی ہے نا، اگر دنیا کا کوئی بادشاہ آپ کو خوشخبری دے کسی بات کی تو آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہے. تو جب اللہ بندے کو کسی چیز کی خوشخبری دیتا ہے تو پھر وہ بندے کے لیے کتنی بڑی خوشی کا مقام ہو سکتا ہے. اور یہ خوشخبری کس کے لیے؟ بلند مقام کی، قدم صدق، جو ایمان لے آئے اور جو نیکیوں میں قدم آگے بڑھائے. بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. وہ تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں. وہی اللہ تمہارا رب ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو. کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی جو کچھ تمہیں بتایا جا رہا ہے اسے قبول کرتے ہو یا نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ عبادت جو ہے نا، وہ ہر چیز میں اللہ کی پسند دیکھنے کا نام ہے. یعنی اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن اپنی جگہ ہے، لیکن عام روزمرہ زندگی میں ہر وہ کام جو آپ اللہ کی پسند کا کر رہے ہیں وہ آپ کی عبادت شمار ہوگا، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. لہٰذا زندگی کے ہر لمحے کو ناپتے تولتے رہنا چاہیے کہ اس میں جو اس وقت بھی کام ہم کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں. اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ لوٹائے گا تاکہ وہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت گرم پانی کا پینا ہے اور دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے. وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو منور کیا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو. اللہ نے یہ سب کچھ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. وہ آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. بے شک رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں اور جو بھی اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں. چاند اور سورج کی گردش سے ہی دن اور رات پیدا ہوتے ہیں، انہی سے ہمیں دن کی اور رات کی روشنی حاصل ہوتی ہے، انہی سے موسم بنتے ہیں، فصلیں پکتی ہیں. جن دنوں میں چاند کی روشنی زیادہ ہوتی ہے کہتے ہیں کہ ان دنوں میں پھلوں میں رس تیزی سے بڑھتا ہے، اور اگر کم ہوتی ہے تو وہ رفتار بھی کم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نشانیاں چاروں طرف پھیلا رکھی ہیں. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم ان سے کیا سبق لیتے ہیں اور کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے،
यानी अल्लाह की मुलाकात को भूल गए, दुनिया पे राजी हो गए और इसी पर मुतमईन हो गए। और यही लोग हैं जो हमारी आयात से गाफिल हैं। तो आखिरत के मुनकिरों की 4 सिफात बताई गई हैं कि अल्लाह से डरते नहीं, उसकी मुलाकात का यकीन नहीं, दुनिया की जिंदगी पर खुश हैं, तीसरा मुतमईन है, चौथे ये कि उसकी नेमतों पर गौर व फिक्र नहीं करते, उनसे गफलत बरतते हैं। और नेक अमाल वही कर सकते हैं जो आखिरत की जवाबदेही पर यकीन रखते हों, क्योंकि आखिरत को भुलाने से ही गफलत की इब्तिदा होती है। यही लोग हैं जिनका ठिकाना आग है, उस कमाई की बदौलत जो ये किया करते थे। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, उनके ईमान की वजह से उनका रब उनकी रहनुमाई करेगा। यह है ईमान का फायदा, यानी ईमान की बरकत से दुनिया में सिराते मुस्तकीम मिलता है और आखिरत में जन्नत मिलती है। राहतों वाले बागात में जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, उसमें उनकी पुकार होगी, पाक है तू है अल्लाह, और उनकी दुआ उसमें सलाम होगी। और उनकी आखिरी पुकार होगी कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि अश्शर्र इस्तिअजालहुम बिलखैरि लक़ुदिय इलैहिम अजलुहुम फनज़रु अल्लज़ीना ला यरजून लिक़ाअना फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून वइज़ा मस्सल इंसाना अद्दुर्रु दआना लिजंबिही औ क़ाዒदन औ क़ाइमन फलम्मा कशफना अन्हु दुर्रहु मर्र कअन लम यदउना इला दुर्रिन मस्सह कज़ालिक ज़ुय्यिन लिलमुस्रिफ़ीन मा कानू यअमलून वलक़द अहलकना القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين। और अगर अल्लाह लोगों के लिए शर का मामला करने में इसी तरह जल्दी करता जैसा कि वो खैर मांगने में जल्दी करते हैं,
تو ان کی مقررہ مدت پوری کر دی گئی ہوتی، لہٰذا جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے انہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تکلیف مانگتے ہیں اپنے لیے، میں مر جاؤں، یہ بچوں کا ستیہ ناش ہو جائے، فلاں ایسے ڈوب جائے، بیڑا غرق ہو جائے، بد دعائیں وغیرہ کرتے ہیں۔ یعنی انسان جیسے خیر کی دعائیں مانگتا اور چاہتا ہے جلدی قبول ہو جائے، ایسے غصے میں بد دعائیں بھی بڑی جلدی کرتا ہے۔ انسان کی کمزوری بتائی گئی ہے، تو ہمیشہ بد دعائیں دینے سے بچنا چاہیے۔ اللہ لوگوں کو فوری طور پر نہ پکڑ کر سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنی کربٹ کے بل یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے پکارتا ہے ہر حال میں۔ پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف ہٹا دیتے ہیں تو وہ یوں چل دیتا ہے گویا اس نے کسی تکلیف میں جو اسے پہنچی تھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا، اجنبی ہو جاتا ہے، سب بھول جاتا ہے۔ اس طرح حد سے گزرنے والوں کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا جو کچھ یہ کیا کرتے تھے، اور یہ اکثر انسانوں کا یہی وتیرہ ہے یا شیوا ہے، یعنی بیماری یا تکلیف میں اللہ اللہ، اور جب ٹھیک ہوئے تو پھر وہی کچھ شروع کر دیا جو پہلے کرتے تھے۔ اور یقیناً ہم نے تم سے پہلے کئی امتوں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے، اور وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے۔ ہم مجرم قوم کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ظلم کرنا خود اسی انسان پر مصیبتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی جو قومیں ہلاک ہوئیں انہوں نے ہلاکت کے دروازے خود اپنے اوپر کھولے ظلم کر کے۔ پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنا دیا، کیوں؟ تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو ایسے لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس کو بدل دو۔ کہہ دیجئے میرے لیے تو ممکن نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بے شک میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ دیکھیے کہ لوگ کس کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کے سامنے آیات کی تلاوت کرتے تو وہ کہتے کہ اس قرآن کو بدل دو، یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، یا یہ باتیں ہمیں بڑی چبھتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور لے کر آؤ۔ تو بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجازت نہیں تھی کہ وہ ایک حرف کی بھی تبدیلی اپنے پاس سے کریں، کچھ بھی بدل نہیں سکتے تھے۔ ابھی میں جب آپ لوگ سن رہے ہوتے ہیں تلاوت تو میں راؤنڈ لے رہی ہوتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ ہر ایک کے آگے الگ الگ مصحف کھلا ہوتا ہے، کسی کا کوئی ڈیزائن ہے، کوئی سائز ہے، کوئی فونٹ ہے، کچھ ہے۔ تو میں سوچتی ہوں کہ اتنے سارے لوگ بیٹھ کے ایک چیز سن رہے ہیں الگ الگ مصحف سے، جو کوئی کہیں سے چھپا ہے، کوئی کہیں سے چھپا ہے، اور وہ ان میں سے ایک بھی آ کے یہ نہیں کہتا کہ یہ دیکھیں جو پڑھا گیا اس سے تو فرق ہے۔ یہ نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ اور قرآن کے معاملے میں الحمدللہ آج بھی مسلمان بہت احتیاط کرتے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اور جو جتنی بڑی ہستی کا کلام ہوتا ہے نا اتنا ہی قابل احترام ہوتا ہے، اور اللہ سے بڑا تو کوئی بھی نہیں۔ لیکن یہ قرآن کو اتنا لائٹلی لیتے، کہتے اس قرآن کو بدل دو۔ کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کو تم پر نہ پڑھتا اور نہ وہ تمہیں اس کی خبر دیتا، اس سے پہلے بھی میں تمہارے درمیان ایک عمر بسر کر چکا ہوں، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اگر قرآن نازل نہ ہوتا تو ہم جاہل ترین لوگ ہوتے، ہمیں بہت سے حقائق کا پتہ ہی نہ ہوتا۔ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ بے شک مجرم فلاح نہیں پاتے، اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا اور نہ زمین میں؟ وہ پاک اور بلند تر ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو قرآن کا پیغام کیا ہے کہ لوگوں کو شرک سے خبردار کیا جائے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہاں کس طرح وہ اپنی بات بدل دیتے، پوچھتے وہ بتوں کو ہیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسا نہیں کرو تو وہ کہتے کہ یہ تو بس سفارشی ہیں ہمارے، ہم ان کو نہیں پوچھتے، ان کی سفارش چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کا انکار کرتا ہے۔ اور تمام لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے باہم اختلاف کیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو یقیناً ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کر دیا جاتا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ انسانیت کی ابتدا جو ہے نا وہ توحید سے ہوئی تھی، اور کفر اور شرک جو ہے یہ بعد میں آئے ہیں۔ آدم علیہ السلام مسلمان تھے، ان کی اولاد مسلمان تھی، بہت عرصے تک دنیا میں صرف توحید رہی، پھر آہستہ آہستہ خرابیاں پیدا ہوتی گئی، اس کی بھی تفصیلات کتابوں میں ملتی ہیں۔ لیکن بات یہی ہے کہ جب تک انسان
कुरान और सुन्नत को अपनी हिदायत का मेयार बनाता है, दिल भी वहां जुड़े रहते हैं और मुसलमान एक स्ट्रांग नेशन बनकर स्ट्रेंथ हासिल करके दुनिया भर में खैर पहुंचा सकते हैं। और ये कहते हैं कि इस रसूल पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतारी गई, तो कह दीजिए बेशक गैब तो अल्लाह ही के लिए है, बस तुम इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से हूँ। मुश्रिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ तरीके से मोइज़ात तलब करते थे। وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم
نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس مصیبت کے بعد جو انہیں پہنچی تھی تو وہ فوراً ہماری آیات کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں. کہہ دیجئے اللہ تدبیر کرنے میں زیادہ تیز ہے، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہیں جو چالیں تم چل رہے ہو. یعنی لوگ جب اللہ سے بے خوف ہوتے ہیں تو پھر ہر قسم کے غلط کام کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی آیات کے بارے میں چالیں چلتے ہیں. انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ظلم اور زیادتی کا وبال واپس انسان پر ہی پلٹ کر آتا ہے. اس لیے نعمتیں پا کر اترائیں نہیں، اللہ کے مقابلے میں نہ آئیں اور اللہ کے کلام کو نیچا نہ دکھائیں. وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چل دیتی ہیں اور یہ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ یکایک ان کشتیوں پر شدید ہوا آ جاتی ہے اور ہر طرف سے موجیں انہیں گھیر لیتی ہیں اور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے، تو اس وقت یہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارنے لگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس مشکل سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. کیونکہ توحید انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے، اس لیے جب وہ انتہائی مجبور ہوتا ہے تو سارے سہارے چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے. پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے تب وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں. اے لوگو، بے شک تمہاری سرکشی تمہارے اپنے ہی خلاف ہے. دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہماری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو کچھ تم کرتے رہے. یاد رکھیے 3 چیزیں جو انسان پر واپس پلٹ کر آتی ہیں. ان میں سے ایک ظلم ہے. جو شخص کسی پہ ظلم کرتا ہے وہ دنیا میں ہی اس کا نتیجہ دیکھتا ہے. دوسرا چالاکی اور دھوکہ ہے، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. اور تیسرے وعدہ خلافی، فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ. بے شک دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کی نباتات خوب گھنی ہو کر مل جل گئی، جس میں سے انسان اور مویشی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی رونق پکڑ لی اور خوب مزین ہو گئی اور اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا کہ وہ اس پر پوری طرح قادر ہیں، تو رات یا دن کو اس پر ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا، گویا کہ وہ کل تھی ہی نہیں. اسی طرح ہم قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تو ان آیات میں بیسیکلی دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے اور وہ ذکر کر کے جنت کی ترغیب دی گئی ہے. اور پھر یہ حقیقت پتہ چلتی ہے کہ سلامتی اسلام کے ساتھ ہی ہے اور جنت کو بھی دارالسلام کہا گیا ہے. اور دارالسلام تک پہنچنے کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرو، اس کی روشنی میں یہ راستہ طے کرو. اور پھر یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، تو ہدایت بھی اسی سے مانگنی چاہیے اور اگر مل جائے تو غنیمت سمجھ کر شکر بھی ادا کرنا چاہیے. جن لوگوں نے احسان کی روش اختیار کی ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اور زیادہ بھی، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ہی ذلت. یہی لوگ جنت کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. جنتیوں کے لیے جنت میں جانے کے بعد بھی اللہ کا ایک اور وعدہ پورا ہوگا اور وہ اس کے دیدار کا ہوگا. اور ویسے بھی اللہ جب عطا کرتا ہے نا تو حیرت انگیز عطا کرتا ہے. ہمیں اپنے روزمرہ کے کاموں میں چلتے پھرتے کہیں نہ کہیں اللہ کے دیدار کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور روزانہ کی دعاؤں میں کم از کم ایک دفعہ ضرور یہ پڑھیں، کسی نماز کے بعد پڑھ لیں، کسی وقت جو وقت مقرر کریں کہ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. اور اللہ کے چہرے کی خاطر پھر حرام سے بچنا چاہیے اور سجدوں کی کثرت کرنی چاہیے. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی کا بدلہ اسی کی مانند ہوگا اور ان پر ذلت چھا جائے گی. انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا.
ان کے چہرے ایسے سیاہ ہوں گے گویا رات کے سیاہ ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے ہوں. یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کی دعوت کو جھٹلانے والوں کا انجام پھر کیا ہوگا، اور اس کے مقابلے میں دنیا میں اللہ کی بات مان لینے پر کتنی تکلیف آ جائے گی تمہیں. قیامت کے دن مجرموں کے چہروں پر سیاہی اور ذلت ہوگی. دنیا میں بھی وہ کسی نہ کسی طرح انسان کی ریفلیکٹ کر جاتی ہے جو غلط کار انسان ہوتا ہے. اور جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا ان سے کہیں گے کہ اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تم اور تمہارے شریک. پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے. یعنی معبودوں میں سے کچھ چیزیں بے جان ہے نا، تو ان کو یہاں تو کچھ نہیں بولنا آتا، لیکن کل قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دیں گے. بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے. بے شک ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے. وہ معبود تو ان کا انکار کر دیں گے. وہاں ہر نفس جانچ لے گا جو اس نے پہلے کیا، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مولا ہے، اور ان سے کھو جائے گا جو کچھ یہ گھڑا کرتے تھے. یعنی قیامت کے دن مشرکین کی حقیقت حال سامنے آ جائے گی. ہر شخص اپنے اعمال کو دیکھ کر خود ہی اپنے انجام کو جان لے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا انجام اچھا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا